میں نے ایک کوٹ پڑھا, میں ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ پالیٹکس ہے کیا؟ اٹس لائنگ ان دا نیم آف ڈیموکریسی اینڈ نیشنل انٹرسٹ. میں نے ڈان میں بھی کسی نے آرٹیکل لکھا کہ کس طرح جو پالیٹکس ہے اس کی ڈیفینیشنز بدلتی گئی ہیں. آپ اسے اتفاق کریں گے کہ سیاست جھوٹ بولنا جمہوریت کے نام پہ اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ, یا اس لبادے میں الجھا کے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا, رہنمائی قوم کو فراہم کرنا, جو آپ کا سسٹم آف گورننس ہے, یہ صرف اقتدار کا حصول نہیں ہے, یہ اقتدار تک پہنچنا نہیں ہے, قوم کو گائیڈ کرنا ہے. جب تک آپ قوم کو درست خبر دے کے درست بات کر کے رہنمائی نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی آپ جو اگر ان کو دھوکہ دیں گے, اگر آپ ان سے غلط بیانی کریں گے تو آج نہیں کل ایکسپوز ہوں گے. پاکستان کے اندر اور بہت سارے ڈیولپنگ ممالک کے اندر یہی عذاب ہے کہ ہم نے آج کے جدید عہد کے تحت جدید قومی ریاستوں کے صورت میں جو نیا نظام تشکیل پایا ہے, اب دنیا میں کیونکہ آمرانہ نظام اس طرح نہیں رہے, بادشاہتیں اس طرح نہیں رہی, چند جگہوں پہ ہیں آج بھی, لیکن اس کو ایک اور شکل دے لی گئی ہے. ہماری ڈیموکریسی دنیا میں ایوالونگ ڈیموکریسی ہے, دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر ہے, اس کو بے شمار چیلنجز ہیں. پھر دنیا میں ایسی ڈیموکریسیز بھی ہیں جہاں کیا پاور پالیٹکس ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام؟ دیکھیں نا, پاور تو پہلی بات تو یہ ہے جو کہ غلط نہیں ہے. دیکھیں, پاور کا اصول تو اینڈ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ میں حکومت میں آؤں اور اپنا ایجنڈا اور مینیفیسٹو امپلیمنٹ کروں. دیکھو رستہ ہی وہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس لیے نہیں کرتے سیاست اور جمہوریت کہ ہم حکومت میں آ کے اپنا مینیفیسٹو کریں. ہم کہتے ہیں ہم نے دوسرے کو لٹانا ہے, اس کو مارنا ہے, کسی طرح ہمیں کرسی مل جائے, اصول وائلیٹ. اور یہ ہماری بدقسمتی ایسا ہی ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارا مزاج یہ بن گیا, اس کی وجوہات بنی. اگر مجھے یہ سارا کچھ نہ لگا ہوتا نا تو میں آپ کو آ کے جفی ڈالتا. اس میں تو جو سچ ہے وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک, کیونکہ کم لوگ سچ مانتے ہیں اس ملک میں. ہم نہیں مانتے کہ ہم پاور پالیٹکس صرف کرسی کی سیاست کرتے ہیں. یہ بات اچھی بات ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹس کریں کہ ہمارے فلاز کیا ہیں. کرسی کی پالیٹکس کرنا کوئی جرم نہیں ہے, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ وہ حصول منزل نہیں ہے. یہ منزل کی طرف جانے والا جو راستہ ہے, اس میں اپنی مینیفیسٹو کو لاگو کرنے کے لیے آپ اقتدار چاہیے. یہ کرسی ہے نا, اقتدار سے مراد ہے. اب عرض یہ ہے مطلب کھلاڑی ہو وہ کہے میں جیتنا نہیں چاہتا, وہ جیتنا چاہتا ہے. پالیٹیشین حکومت بنانا چاہتا ہے. اگر وہ جیتے گا نہیں, اگر وہ کوشش نہیں کر, وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا یہ بات کی بات ہے. اگر اس کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر وہ اس کام میں آیا کیوں؟ وہ کیسے قوم کی خدمت کرے گا؟ آج پاکستان میں ہائیبرڈ رجیم ہے. ہمارے ملکوں کے اندر ہائیبرڈ, اس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں. میں وہ نام بتا رہا ہوں جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کاشف, ہمارے ملکوں میں یہ جو ڈیموکریسی ہے بنیادی طور پہ یہ تو عوامی رائے سے بننے والا وہ اقتدار اعلیٰ ہے, یہ وہ ایوان ہے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ایوان سارے فیصلہ ساز نہیں ہوتے. کچھ فیصلے وہاں ہوتے ہیں, کچھ باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اور ہم کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی پوری طرح چلی نہیں ہے, ہمارا یہ جو رویہ ہے نا, آپ کا بھی مجھ سے جو تقاضا ہے, قوم کا بھی مجھ سے جو تقاضا ہے, اور انٹیلیجنسیا کا بھی, کہ جی سیاستدان فوری طور پہ ایک دم ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ حکومت میں آگے آپ نے فیصلے کر دیے, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے ہمیں ووٹ کس بنیاد پہ ملے ہیں, کیسے ملے ہیں, ہم کیسے یہاں تک پہنچے ہیں؟ ہماری بھی کوئی مجبوریاں اور قدغنے ہیں, ہم سے کیا توقعات ہیں؟ ہماری تھینک یو. ہم سے بھی لوگوں کو کچھ توقعات ہیں. اب اس سارے عمل کے درمیان میں ہمیں اپنے رستے بھی کرافٹ کرنے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں لوگوں کی نظر میں جو لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو اپنا مینیفیسٹو ہے نا, ایک آئیڈیلزم ہے. اللہ کرے ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ ہم صرف لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے چلیں. یہاں ایک لالچ بھی ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے, لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے, اگلی دفعہ پھر ووٹ دے دیں گے. تو یہ لالچ بھی برا نہیں ہے. یہ ترقی پذیر دنیا میں جس کو آپ ڈیموکریسی کی کون سی فارم کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ ایک ہے نا جو بالکل ماڈرن ڈیموکریسی, ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو آئیڈیل ڈیموکریسی ایز پاسبل. آئیڈیل ڈیموکریسی دنیا میں چند ملکوں کے اندر ہے, جو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. وہاں تک پہنچنا یہ کوئی قانون بن کے نہیں پہنچ گیا,
کچھ لوگ حکومت میں آئے اور انہوں نے آ کے ڈیموکریسی نہیں بنا لی. وہاں پہ علمی فکری لمبی کئی 100 سال کی فکری جدوجہد. قاہرہ صاحب ہمارے ملک میں پرابلم میں صرف ایک چھوٹا سا ایڈ کر دیجیے گا اس میں. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس تاؤ میں رہتی ہے, داؤ لگانے کے لیے کہ ہمیں ڈیل ملے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں, حکومت میں آ جائیں کسی اور اپنے مخالف کو تنا کے رکھ دیں. یہی کام ہے نا ہماری پالیٹکس کا. نہیں, کیونکہ اگر فرض کریں تحریک انصاف 2018 سے پہلے نہ ڈیل بناتی, کہتی ہے ہم الیکشن فیئر لڑیں گے, جیت گئے ہار گئے. آپ 2022-23 کے اندر یا جو بھی آپ نے ایک حکومت گرانے کے لیے جو کچھ کیا نہ کریں, کہیں کہ جی جو ہوگا فیئر گیم کے ذریعے ہوگا, تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. کیونکہ ہم کندھے دے رہے ہیں اپنے, جس کو موقع لگتا ہے وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے, اسی وجہ سے جمہوریت ہماری مضبوط نہیں ہوتی. کاشف دیکھیں نا, ہم نے ایک پرنسپل کی بات کی تھی. ایک ہے کہ کسی ایک کلاس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں کہ یہ سیاستدان ہی ہیں جو سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں. مجھے امید کس سے ہونی چاہیے؟ آپ کو مجھ سے جتنی صرف آپ سے امید نہیں, صرف مجھ سے نہیں, ادھر نہیں ہونی چاہیے. نہیں, صرف مجھ سے امید نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کی غلطی ہے. کس سے کروں؟ اور سیاستدان کلو ہم ساری چیزوں کا درست کرنے والا نہیں ہوتا. دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں سیاستدان نے سارا کچھ درست کیا؟ وہاں کے استاد نے بھی کیا, وہاں کے مذہبی رہنما نے بھی کیا, انٹلیکچوئلز نے بھی کیا, فکری تحریکیں سائنسدانوں نے چلائی تھی. کاشف, ملائیت کے مذہبیت کے خلاف ایک تحریکیں چلی تھی, جس کے نتیجے میں یہ دیکھو, یاد رکھو, ویسٹرن ورلڈ جو ہمارے سامنے آج مثال ہے, وہ پہلے معاشرے بدلے, معاشرے بدلنے کے بعد ساتھ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی گورننس بدلی, انہوں نے اپنے یہ ماڈل آف گورننس لے کے آئے. وہاں بھی وہ جو دنیا کے ہمارے سامنے مثالیں ہیں, 1960 سے پہلے ایون برطانیہ میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا, 1960 میں عورتوں کا تسلیم کیا گیا امریکہ کے اندر. جب آپ اصول کمپرومائز کرتے ہیں تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ میں یہ توقع کرتا ہوں آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جس نے ہمیں اس معاشرے کو ڈائریکشن دکھائی. اس لیے آپ معاشرے کو کہتے ہیں تم ہمیں ڈائریکشن دکھاؤ, معاشرہ تو نہیں. دیکھو نا, پھر آپ کہو گے اب لڑتے ہو. سوال یہ ہے کہ آپ صرف مجھ سے یعنی سیاستدان سے یہ توقع کرتے ہو. جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پبلک اوپینین آپ بناتے ہو. آج آپ کے ہاتھ میں زیادہ ہے, باقی اداروں کے پاس ہے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سارا کچھ میرے پاس ہے, میرے اختیار میں ہے؟ اور پھر یہ اگر مجھے صرف یہ بات بتا دو, پیپلز پارٹی, میں اپنی جماعت کا, باقی جماعتوں کو میں نہیں کہتا, یہ بتاؤ پیپلز پارٹی پہ کیا کیا وار نہیں ہوئے؟ اگر پیپلز پارٹی, آپ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو انہیریٹنس بڑی وراثتی سیاست یہ وہ ساری دنیا میں چلتی ہے, لیکن عرض یہ ہے ڈیولپنگ ورلڈ میں, ساری دنیا کا نہ کہو, ڈیولپنگ ورلڈ میں, ساؤتھ ایشیا زیادہ, ہاں ساؤتھ ایشیا نہیں, افریقہ میں بھی ہے, اور کسی حد تک اچھی مثالیں نہیں ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی مثال ہے. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ کسی قانون کے تحت بند نہیں ہوا. یہ در کسی قانون کے ایوولوشن کا پروسیس ہے, ارتقائی عمل ہے نا. نہیں, سماج اس کو مسترد کرتا ہے. میں بلاول صاحب ایک چھوٹی سی میری بات رہ گئی. عرض کاشف یہ ہے, میں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کو تیار ہوں. مجھے صرف یہ بتاؤ, اگر پیپلز پارٹی کی قیادت مصطفیٰ جتوئی صاحب یا اس طرح کے اور لوگوں کے حوالے کی جاتی اور یہ بھٹو خاندان کے ساتھ لوگوں کا نہ ہوتا, تو کیا پیپلز پارٹی زندہ ہوتی؟ Who knows? آئی نو کہ نہیں ہوتی.